اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الامر الثانی انه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع فتارة ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب او حسا وهو نادر جدا۔ امر ثانی میں اگر یوں بیان کر رہے ہیں کہ اجماع جو نقل کر رہا ہے وہ کبھی سببی ہوتا ہے اور کبھی مسببی ہوتا ہے، یعنی ناقل اجماع حاکی اجماع کبھی سبب کو نقل کرتا ہے اور کبھی کیا ہے مسبب کو نقل کرتا ہے۔ سبب سے مراد خود اجماع ہے، واضح ہے، اور کہتا ہے کہ اجماع العلماء علی ھذا الرأی و اتفق العلماء علی یہ نقل السبب ہے۔ اور کبھی کبھی نقل المسبب کرتا ہے۔ مسبب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ رأی معصوم ہے، یعنی یوں کہتا ہے اجماع العلماء و رأی المعصوم علی ھذا الشیء، علماء کا بھی اجماع ہے اور رأی معصوم بھی اسی چیز پر ہے، واضح ہے۔ تو کبھی نقل سبب کو کرتا ہے، کبھی مسبب کو کرتا ہے، کبھی دونوں کو کرتا ہے، واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس لحاظ سے سبب جو کہ اجماع ہے بنحو الانیہ یکشف عن المسبب جو کہ کیا ہے رأی معصوم ہے، یعنی سبب بعبارت اخرى علت ہے کس کے لیے؟ رائے معصوم کو کشف کرنے کے لیے۔ حقیقت میں بالعکس ہے امر، علت کیا ہے جو اجماع کی حجت کی؟ وہ رائے معصوم ہے، لیکن معنی انفی میں مسبب رائے معصوم ہے اور سبب کیا ہے؟ اجماع ہے۔ لیکن سبب جو اجماع ہے یہ وجود رائے معصوم کا سبب تحقق کا نہیں ہے، بلکہ کشف اور علم رائے معصوم کا سبب ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں یعنی سبب کیا ہے؟ سبب بنحو الانیہ لا بنحو اللمیہ، منطقی اصطلاح میں نہیں پڑھتے۔ تو کبھی ناقل اجماع نقل کرتا ہے فقط اجماع کو دون رأی المعصوم جو کہ مسبب ہے، کبھی نقل کرتا ہے فقط مسبب رأی معصوم کو دون سبب جو کہ اجماع علماء ہے، واضح ہے انشاءاللہ تعالی، اور کبھی دونوں کو نقل کرتا ہے۔ اور یہ جو نقل ہے اس میں بھی نقل سبب اور مسبب دونوں کا عن حسن کرتا ہے، یا کیا ہے جی ایک کا عن حسن ہے دوسرے کا کیا ہے عن حدسن ہے، واضح ہے۔ اس لحاظ سے مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ صورت اولا جہاں پر سبب اور مسبب دونوں کو نقل کرتا ہے عن حسن، مثال کے طور پر کیا کہتا ہے؟ عبارت یوں کہتا ہے اطلعت او شاہدت او سمعت العلماء قد اجمعوا علی ھذا الرأی، واضح ہے، سنا ہے میں نے، حس ہے نا، یعنی حواس میں سے، یا دیکھا ہے میں نے، یا کیا ہے جی کیا ہے جی علماء کے اجماع کو کے متعلق اطلاع حاصل کی ہے کہ وہ اس رائے پر کسی بھی رائے پر کسی بھی کیا ہے مسئلے کے اوپر ان کا اتفاق حاصل ہے۔ یہ جو عبارات ہیں یہ کس کو بیان کر رہی ہیں؟ سبب کو، اجماع کو بیان کر رہی ہیں نا، یعنی اس سے یہ جو ناقل ہے نقل کر رہا ہے سبب اور اجماع کو عن حسن، جب نقل کر رہا ہو سبب اور اجماع کو عن حسن تو اس کی عبارت یوں ہونی چاہیے اطلعت او شاہدت او سمعت العلماء قد اجمعوا علی ھذا الرأی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ شہادت ہے، سماع حواس کے ذریعے، لہذا عن حسن ہے۔ لیکن رأی معصوم جو ہے وہ کشف کرتا ہے بنحو کیا ہے؟ رأی معصوم یعنی مسبب کشف کرتا ہے بنحو اجماع کیا ہے جی تشرفی، واضح ہے، کہہ رہے کہ جب عن حسن ہے یہ اجماع علماء، واضح ہے، تو اس علماء کے اجماع سے بنحو کیا ہے تشرفی مسبب جو رائے معصوم ہے وہ بھی کشف کرتا ہے،
वाज़ेह है। इजमा तशर्रुफ़ी वाज़ेह है ना कि यानी कोई शख्स एक ऐसा हो जिसने इमाम से मुलाकात की हो और इमाम की खुद राय को क्या है जी हासिल किया हो और फिर राय को नकल करता हो बेइनवान इजमा, क्योंकि खुद ये कहे कि मैंने इमाम से सुना है, ये तकीक़ की वजह से मुश्किल है या उसको झूठा कहा जाएगा, जैसा कि हमने साबिक़ा मुबाहिसे में इसके मुतल्लिक़ तफसील अर्ज़ की है। तो यहाँ पर इस सूरत में इस शख्स ने नकल किया सबब को अन हिस्सन, और मुसब्बब जो राय मासूम है वो बिनहव इजमा तशर्रुफ़ी या बिनहव इजमा दुखूली, इसी जो नकल सबब है इसी से हमने नकल मुसब्बब को कशफ किया, लेकिन ये कशफ भी अन हिस्सन है, क्योंकि इमाम के सामने इजमा तशर्रुफ़ी में इमाम के सामने वो खुद जाता है और ख़ुद मालूम करता है। या अगर इजमा दुखुली का कायल है इसका मतलब मुजमईन में खुद इमाम है, इसका मतलब मुसब्बब अन हिस्सन है। ये इजमा तशर्रुफ़ी और इजमा क्या है दुखुली, ये कान्नहु अन हिस्सन है। बिन नतीजा सबब और मुसब्बब, सबब यानी इजमा, मुसब्बब यानी राय मासूम, दोनों को कशफ किया है बिनहवे हिस्स। एक सूरत ये है। सूरत सानी, इसका हुक्म क्या है आ रहा है। सूरत सानी क्या है जी, नाकिल इजमा जो कि सबब है इसको अन हिस्सन नकल करता है, लेकिन मुसब्बब अन हदसिन कशफ करता है। अन हिस्सन सबब करता है, किसको, इजमा को नकल करता है, क्योंकि ख़ुद इसने ततब्बु किया अक़वाल उलमा फ़ुक़हा के अक़वाल में, कुतुब में मुराजिया किया और इजमा हासिल किया। ये इजमा हासिल जो किया है अन हिस्सन किया है ख़ुद, वाज़ेह है। खूब, लिहाजा जो नकल सबब और नकल सबब से मुराद वही इजमा है। सबब मुसब्बब इस्तेमाल करें, सबब से इजमा, मुसब्बब से राय मासूम। यहाँ इजमा और क्या है राय मासूम करें नफ्स शय है, तो कहीं पर ताबीर मुख्तलिफ आ जाए तो इंशाल्लाह परेशान नहीं होना। तो नकल सबब करता है या नकल इजमा करता है अन हिस्सन, खुद इतला करता है, तदब्बुर करता है और इजमा को हासिल करता है। लेकिन जो मुसब्बब है उसको कशफ करता है अन हदसिन, कहता है कि ये जो इजमा और सबब को नकल किया है ये मुलाजमा अकलिया रखता है कश्फ अज़राए मासूम से, जैसे कि कायदे हाँ जी लुत्फ में था संतोम, या ये मुलाजमा आदिया रखता है, यानी इजमा अन हिस्सन जो नकल किया है ये मुलाजमा आदिया रखता है किसके साथ, कश्फ राय मासूम के साथ। जैसा कि क्या है इजमाए हदसी में हमने कहा जहां पर सबब क्या हो, हदस का मंशा जो है वो असबाब ज़रूरी और बदीही हों, या ये मुलाजमा इत्तिफाकिया रखता है, कौन, नकल सबब नकल इजमा, ये मुलाजमा इत्तिफाकिया रखता है राय मासूम के साथ। कहां पर, जैसे कि इजमा हदसी में हमने कहा है जहां पर सबब क्या हो, इत्तिफाकी हो। मसलन मिसाल क्या दी थी उसकी कि अगर 10 उलमा क्या है का इत्तिफाक हो जाए किसी राय के ऊपर, तो ये शख्स जो नकल कर रहा है इजमा को, इसको क्या है जी मुलाजमा हासिल हो जाता है कि इंशाअल्लाह जिस पर उलमा कायम है यही राय मासूम है। लेकिन ये मुलाजमा हमने कहा था कि इत्तिफाकी है, क्योंकि सबको हासिल नहीं होता, बिखिलाफ मुलाजमा आदि के वो क्या है जी अगर उन असबाब को अगर तमाम के सामने पेश किया जाए तो सबको इजमा और राय मासूम में आदतन मुलाजमा क्या है समझ में आ जाता है। लिहाजा आदिया और इत्तिफाकी में ये फ़र्क था। यही इजमा की जो सूरत गालिब है वो यही है कि जहाँ पर इजमा को अनहिस्सन नकल करते हैं, लेकिन जो मुसब्बब और राय मासूम है उसको अनहदसन कशफ करते हैं बिनहविल मुलाजमत अकलिया और बिनहविल मुलाजमत आदिया और इत्तिफाकिया। वाज़ेह है। दूसरी सूरत। तीसरी सूरत नाकल इजमा फ़कत सबब को नकल करता है यानी इत्तिफाक उलमा को नकल करता है, लेकिन मुसब्बब को नकल नहीं करता, ला अनहिस्सन वला अनहदसन। ये क्या है, तीसरी सूरत है। मकाम अल्फाज में ये 3 सूरतें आप तसव्वुर कर लें, ये था मकाम सबूत यानी तसव्वुर में ये 3 सूरतें कि नाकिल इजमा सबब और मुसब्बब यानी इजमा और राय मासूम को दोनों को नकल करता है अनहिस्सन, या
سبب جو کہ اجماع ہے اس کو عن حسن نقل کرتا ہے لیکن مسبب کو عن حدثن، یا سبب کو عن حسن نقل کرتا ہے لیکن مسبب کو اصلاً کیا ہے نقل نہیں کرتا، لا عن حسن ولا عن حدثن. یہ تین صورتیں ہیں مقام تصور میں. مقام ثبوت میں، مقام اثبات اور الفاظ جو بیان کر رہا ہے ناقل، ان الفاظ کی بنحو صراحت یا بنحو ظہور بھی کیا ہے ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت میں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر لفظ جس کے ذریعے یہ نقل کر رہا ہے اجماع، یعنی سبب اور مسبب دونوں کو نقل کر رہا ہے، اجماع اور رائے معصوم کو نقل کر رہا ہے، کبھی کبھی وہ لفظ صریح ہوتا ہے سبب اور مسبب کو نقل کرنے میں. جیسے کہ کیا کہتا ہے، اجمع جمیع فقہاء الامت والامام المعصوم. اگر یوں کہے تو اس کا مطلب کیا ہے، سبب اور نقل کو سبب اور مسبب کو کیا ہے صراحت سے نقل کیا ہے. سبب یعنی اجماع، اجماع کہاں سے کشف ہوا، اجمع جمیع الفقہاء الامہ. مسبب کیا ہے، رائے معصوم. یہ کیا کہہ رہا ہے، والامام المعصوم، یعنی اجمع جمیع فقہاء والامام المعصوم. اس کا مطلب سبب اور مسبب کو صراحت عبارت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے. تو کبھی کبھی سبب اور مسبب کو ذکر کرتا ہے ان حسن، اور یہ الفاظ بھی ایسے استعمال کرتا ہے جن کی صراحت ہے سبب اور مسبب کو نقل کرنے میں. واضح انشاءاللہ تعالی. خوب یہ تشرفی میں چلی جائے گی یہ قسم جو ابھی بیان ہوئی ہے. ہاں، یعنی قسم اول جہاں پر حصی ہو، یعنی سبب حصی ہوگا لیکن مسبب بنحو تشرف یا اجماع دخولی میں کیا ہے ان حسنی کے حکم میں ہوگا وہ بھی. لیکن یہ اس سے بھی اولا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تشرفی میں ہم بالآخر کیا ہے جی سبب کو صراح سے نقل کرتا ہے، لیکن مسبب کو ہم کیا ہے بنحو اجماع تشرفی اور کیا ہے جو بے منزلت الحس ہے، دخولی و تشرفی منزلت الحس ہے، لیکن انہوں نے اجماع تشرفی میں بھی وہ اجماع کا کلمہ استعمال کرتا ہے، اجماع دخولی میں بھی اجماع کا کلمہ دخل کیا ہے کرتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے نہیں، سر ہی کہتا ہے اجمع جمیع فقہاء الامہ والامام. یہ کیا ہے اس سے بھی اولا ہے، اگرچہ تشرفی اور دخولی میں بھی ان حسن ہی ہے، واضح ہے اس کا نتیجہ ان حسن ہی ہے، لیکن یہ اس سے بھی صراحت زیادہ ہے. تشرف میں صراحت نہیں کرتا، کہتا اب صراحت نہیں ہوتی لیکن وہ بھی کیا ہے ان حسن ہی ہوتی ہے. تو پہلی صورت یہ ہے کہ سبب اور مسبب دونوں کو نقل کرتا ہے ان حسن، جیسے کہ یہ عبارت ذکر کی اجمع جمیع فقہاء الامت والامام المعصوم، یعنی اجماع الامام المعصوم. دوسری، ایک کو فقط یا سبب کو ان حسن نقل کرتا ہے یا کیا ہے جی مسبب کو ان صراحت، یعنی صراحت کے ساتھ کسی ایک کو ذکر کرتا ہے. صورت اول مثال یہ تھی کہ صراحت کے ساتھ دونوں کو ذکر کرتا ہے، صورت ثانی کسی ایک کو نقل کرتا ہے. جیسے کہ مثلا کہتا ہے اتفق جمیع علماؤنا علی ھذا الرأی. یہ عبارت صریح ہے کس میں، نقل سبب میں، لیکن مسبب میں اس کی صراحت نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مسبب کی صراحت کرتا ہے. کیا کہتا ہے، سمعت الامام قال یحرم کذا و کذا. یہاں پر یہ صراحت ہے کس میں، مسبب میں، رائے معصوم کو نقل کرنے میں. کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر صراحت سبب کی ہو فقط، جہاں پر اجمع اتفق جمیع علماؤنا علی ھذا الرأی، یہ نقل سبب والی صراحت میں یہ صورت ہمارے محل نظام داخل ہے. لیکن جہاں پر صراحت ہو فقط نقل مسبب کی تو یہ اصلاً اجماع کے بحث سے ہی خارج ہے، یہ خبر کے بحث میں چلی جائے گی. کیونکہ یہ اسی طرح جیسے کہ زرارہ کہتا ہے سمعت ابا عبداللہ یقول کذا و کذا، واضح ہے. لہذا جہاں پر مسبب کو صراحتاً ذکر کرے یہ صورت ہمارے محل نظام سے خارج ہے. کل دو صورتیں ذکر کی، سبب اور مسبب دونوں کو صراحت سے. دوسری صورت فقط سبب کو کیا ہے جی صراحت سے. تیسری صورت کیا ہے جی سبب اور مسبب کو نقل کرتا ہے ایسے الفاظ سے جن کی صراحت نہیں ہے، ظہور ہے، نص نہیں ہے، ظہور ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اتفق الامت الاسلامیت. کہہ رہے کہ یہ جو عبارت ہے اتفقت الامت الاسلامیت، یہ کیا ہے ظہور رکھتی ہے سبب اور مسبب دونوں میں. کیوں؟ کہہ رہے کہ اس وجہ امت اسلامیہ میں خود معصوم بھی ہے یا نہیں ہے. اس کا مطلب امت اسلامیہ اتفاق ہے کسی بات کے اوپر، اس کا مطلب اجماع بھی ہے اور ادھر سے رائے معصوم بھی انہی کے ساتھ ہے. لہذا اس سے عبارت کا ظہور ہے کس میں،
سبب اور مسبب دونوں کو نقل کیا ہے، لیکن ظہور نص نہیں ہے۔ اسی طرح ظہور کیا ہے جی، فقط اگر ایک میں ہو، جیسے کہ اگر یوں کہے افتا علماؤنا الاجلہ، واضح، اس عبارت کا ظہور کس میں؟ فقط نقل سبب میں، نہ کہ دون المسبب، مسبب میں نہیں ہے۔ تو ناقل جو نقل کرتا ہے، نقل عن حسن اور عن حدثن ہونے کے لحاظ سے بھی مختلف ہے، اور جو ناقل الفاظ استعمال کرتا ہے اس لحاظ سے بھی کبھی الفاظ نص ہیں، کبھی ظہور، اس لحاظ سے بھی کیا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے۔ یہ جو فصل امر ثانی ہے ہمارا، فقط اسی کے متعلق تھا، لیکن صورتوں کا حکم کیا ہے وہ امر ثالث میں انشاءاللہ ذکر ہو رہے ہیں۔ الامر ثانی انہ لا یخفى اختلاف نقل الاجماع، مخفی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ نقل اجماع بھی مختلف ہوتا ہے۔ فتارتن ینقل رأیہ علیہ السلام، کبھی کبھی یہ ناقل، ینقل کون؟ ینقل یعنی جو نقل کرتا ہے اجماع کو، وہ رائے امام نقل کرتا ہے فی ضمن نقل ہی، یعنی فی ضمن نقل الاجماع حدثاً کما هو الغالب۔ یہ کس صورت کو بیان کر رہا ہے؟ صورت ثانی کو بعبارت اخری، جہاں پر اجماع کا نقل جو کہ سبب ہے ان حسن ہے، لیکن رائے معصوم کا نقل کیا ہے؟ ان حدثن ہے۔ یہ عبارت اس کو بیان کی، ینقل رأیہ فی ضمن نقلہ حدثن، یہ حدثن کا تعلق رائے معصوم کا، رائے معصوم حدثن ہے، لیکن خود جو نقل اجماع ہے وہ کیا ہے؟ ان حسن ہے، کما هو الغالب، جیسا کہ غالب فرض یہی ہوتا ہے کہ اجماع تو ان حسن کرتے ہیں، لیکن رائے معصوم کو ملازمہ عادیہ کے ذریعے، ملازمہ عقلیہ کے ذریعے، ملازمہ اتفاقیہ کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ کشف کرتے ہیں۔ او حسن دوسری صورت جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا، یعنی کیا ہے؟ ینقل رأیہ فی ضمن نقلہ حدثاً او حسن، او حسن حدثاً پر عطف ہے، یعنی اپنی نقل جو اس کی ہے وہ تو ان حسن ہے، لیکن رائے معصوم بھی کیا ہے؟ ان حسن ہے، یعنی دونوں ان حسن ہے۔ یہ دوسری صورت تھی۔ وہ نادر جداً، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صورت ہے کہ جہاں پر نقل سبب اور نقل مسبب دونوں ان حسن ہو، اس صورت کا خارج میں تحقق انتہائی کیا ہے جی؟ مشکل ہوتا ہے، نادر موارد میں سے ہے۔ وَأُخْرَى لَا يَنْقُلْ، تو دو صورتوں کا حکم بیان ہوا۔ صورت اول جہاں پر سبب مسبب دونوں ان حسن ہو، صورت ثانی جہاں پر کیا ہے جی؟ سبب تو ان حسن ہے، لیکن مسبب جو رائے معصوم ہے وہ ان حدثن ہے۔ وَأُخْرَى لَا يَنْقُلْ، پہلے والی ہے ادھر کتاب میں، وہ دوسری یعنی جو ذکر کی ہے آپ نے، ہاں ترتیب کے لحاظ سے میں نے جو پہلے ذکر کی کہ دونوں حصی ہوں، وہ دوسری بنتی ہے کتاب کی ترتیب کے حساب سے، اور جو دوسری ذکر کی ہے کہ رائے معصوم ان کیا ہے؟ حدثن ہو، اور اجماع کیا ہے؟ ان حسن ہو، وہ پہلے ذکر کی ہے۔ وَأُخْرَى تیسری صورت لا ينقل الا ما هو سبب عند ناقلہ، نقل نہیں کرتا کیا ہے؟ سوائے کس کے؟ سبب کے، یعنی فقط اجماع کو نقل کرتا ہے۔ لا ينقل الا ما هو سبب عند ناقلہ عقلا او عادتا او اتفاقا، واضح ہے؟ یعنی فقط سبب کو نقل کرتا ہے، لیکن مسبب کا جو کیا ہے جی آپ حکم، یعنی رائے معصوم جو کشف کرتے ہیں وہ عقلاً، جیسے کہ اجماع لطفی میں ہوتا ہے، عادتاً اجماع حدسی میں جہاں پر اس کے اسباب ضروری اور بدیہی ہوں، اتفاقاً یہ بھی اجماع حدسی میں ہوتا ہے جہاں پر اس کے منشا اور اسباب کیا ہوں؟ غیر ضروری ہوں، جیسے کہ ہم نے 10 علماء والی مثال دی۔ تو یہ عقلاً عادتاً و اتفاقاً یہ صورت اول و ثانی دونوں کے ساتھ کیا ہے جی؟ ہے، یعنی آپ جہاں پر حدث لگا رہے ہیں رائے معصوم کا، جہاں پر کیا ہے جی؟ فقط رائے معصوم کو ان حسن، فقط اجماع کو ان حسن نقل کر رہا ہے، تو رائے معصوم آپ حدث لگا رہے ہیں، لیکن حدث کس طرح؟ بنحو ملازمہ عقلیہ، بنحو ملازمہ کیا ہے جی؟ عادیہ یا اتفاقیہ، یا جہاں پر فقط کیا ہے؟ سبب کو نقل کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ مسبب کو کشف کرتے ہیں کس سے؟ حدث سے، یعنی بنحو ملازمہ عقلیہ یا بنحو ملازمہ عادیہ یا بنحو کیا ہے؟ ملازمہ اتفاقیہ۔ واضح انشاءاللہ تعالیٰ خیر؟ خوب۔ وَاِخْتِلَافُ الفاظ النقل ایزن، ایزن کہہ رہے ہیں یعنی کہ اختلاف نقل الاجماع،
जिस तरह नकल इजमा का में भी इख्तलाफी, इस तरह नकल अल्फाज जो इजमा के अल्फाज हैं वो भी क्या है, मुख्तलिफ हैं। सराहतन व ज़ुहूरन व इजमालन फी ज़ालिका ऐ फी अन्नहु नकल सबब और नकल सबब वल मुसब्बब। कह रहे कि इसी तरह अल्फाज नकल जो हैं उसमें भी इख्तलाफ होता है। कभी अल्फाज ज़ुहूर सराहतन हैं या नस हैं, जैसे कि इसकी मिसाल क्या दी थी, इत्तफ़क़ जमीउल उलमा हत्तल इमाम, वाज़ेह सराहत है, सबब मुसब्बब दोनों में। ज़ुहूर जैसे क्या है, इत्तफ़क़ल उम्मतु, ये ज़ुहूर रखता है सबब मुसब्बब दोनों में। ओ इजमालन, इजमाल का क्या है जी मिसाल, जैसे कहते हैं अजमा उलमाउना, अजमा उलमाउना, ये इसका ज़ुहूर साबित नहीं है जमी उलमा के क्या है जी, ताकि नकल इजमा या नकल सबब में भी क्या है नहीं। अजमा उलमाना कलाम मुजमल है, बिन आप कह लें कि बिन क्या है, इसमें एहतमाल इजमाल कम अज़ कम पाया जाता है। लिहाजा क्या है जी, नाकिल जिन अल्फाज के ज़रिए इजमा को नकल करता है वो कभी सरी होते हैं अल्फाज अपने माना में, यानी सबब मुसब्बब को नकल करने में, कभी क्या है ज़ुहूर रखते हैं और कभी क्या है मुजमल होते हैं। सराहतन व ज़ुहूरन व इजमालन फी ज़ालिका, इशारा वज़ाहत कर रहे हैं, फी ज़ालिका यानी ऐ फी अन्नहु, यानी अन्न नकल, अन्न नाकिल नकल सबब, सबब को नकल कर रहा है, इसमें फ़कत ज़ुहूर या सराहत या इजमाल है। और नकल सवाल मुसब्बब, यहाँ क्या है जी, मुसब्बब और सबब दोनों को नकल करता है, इसमें ज़ुहूर या सराहत अल्फाज की। इस लिहाज से जिस तरह नकल इख्तलाफ होता है, इस तरह अल्फाज की दलालत में भी क्या है इख्तलाफ होता है। कभी अल्फाज दलालत करते हैं सराहत से सबब और मुसब्बब दोनों पर, कभी सराहत करते हैं फ़कत सबब पर, कभी सराहत करते हैं क्या है जी फ़कत मुसब्बब पर, और कभी क्या है जी ज़ुहूर होता है सबब मुसब्बब में, कभी क्या है फ़कत एक में क्या है ज़ुहूर होता है। वह हाकज़ा, यहाँ तक क्या है इन सूर का जो हमने जिक्र की थी उनका हुक्म बयान नहीं हुआ, फ़कत क्या है कॉन्सेप्ट पेश किया है। अल-अम्र सालिस अन्नहु ला इश्काल फ़ी हुज्जतिल इज्माइल मनकूल बिअदिल्लते। अम्र सालिस में आते हैं और कहते हैं कि ये जो हमने सूर बनाई हैं, कुल अगरचे उलमा जो शारहीन हैं उन्होंने 8-9 सूरतें ज़िक्र की हैं, वाज़ेह है, लेकिन हम उन 8-9 सूरतों की तरफ नहीं जाएंगे किल्लत वक्त की वजह से। जो इबारत में सूर मज़कूर हैं उनके ऊपर इक्तिफ़ा करेंगे, और वो 4 सूरतें हैं। सूरत अव्वल ये है कि जहाँ पर नाकिल इजमा सबब और मुसब्बब दोनों को अन हिस्सन नकल करता है। इस सूरत में आया इजमा हुज्जत होगा या हुज्जत नहीं होगा, यानी इजमा जिस राय पर होगा वो राय हुक्म शरई है, हुज्जत है, या इसका मतलब वो हुज्जत वाजिब अमल हुक्म शरई होगा या नहीं होगा। मुसन्निफ इंशाअल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि ये सूरत कदर मुतयक्कन है, जहाँ पर इजमा सबब को और मुसब्बब को, जहाँ पर नाकिल इजमा जो हिकायत कर रहा है, नकल कर रहा है इजमा को, वो सबब और मुसब्बब दोनों को अनहिस्सन नकल करता है। यानी उलमा के इजमा को ख़ुद सुना है, और मर्रा मासूम भी क्या है अनहिस्सन है। अनहिस्सन राय मासूम यानी सराहत से मालूम हुई है, या इजमा तशर्रुफ़ी और दुखूल के ज़रिए क्या है ये भी अनहिस्सन के हुक्म में है। कह रहे कि यहाँ पर ये इजमा हुज्जत होगा, और जिस राय पर भी होगा वो राय क्या है हुक्म शरीक कहलाएगी। क्यों कह रहे हैं कि इस वजह से हम पहले बयान कर चुके हैं कि इजमा बिनहव इजमा मनकूल हुज्जत नहीं है, बल्कि इजमा की हुज्जत उन अदिल्ला की वजह से है जो हुज्जत ख़बर वाहिद की अदिल्ला हैं, और हुज्जत ख़बर वाहिद की जो अदिल्ला हैं उनमें कदर मुतयक्कन जो मोर्द है, जहाँ पर अदिल्ला की सराहत है कि ये हुज्जत है, वो यही मोर्द है कि जहाँ पर ख़बर अनहिस्सन हो। और यहाँ पर मफरूज़ ये है कि इजमा उल मनकूल बिख़बर वाहिद अनहिस्सन है, बिन नतीजा वो अदिल्ला जो हुज्जत ख़बर वाहिद पर दलालत करते हैं वो इस इजमा को भी क्या है शामिल है। बिन नतीजा ये इजमा मनकूल बिख़बर वाहिद अनहिस्सन हुज्जत होगा। वाज़ेह इंशाअल्लाह ताला। सूरत अव्वल ये। सूरत सानी, जहाँ पर नाकिल जो इजमा को नकल करने वाला है वो इजमा को अनहिस्सन नकल करता है, लेकिन राय मासूम जो कि क्या है जी मुसब्बब है उसको अनहदसिन कशिफ करता है।
اجماع عن حسن ہے، لہٰذا بالنحو ملازمہ عقلیہ جیسے کہ اجماع لطفی میں ہے، یا ملازمہ عادیہ و اتفاقیہ جیسے کہ اجماع حدسی میں ہے، یہ کشف رائے معصوم کرتا ہے۔ لیکن یہ اجماع جو نقل کرنے والا ہے، جس شخص کے لیے نقل کرتا ہے منقول الیہ، وہ بھی اسی طرح اس ملازمہ عادیہ و عقلیہ کا قائل ہے جس طرح خود ناقل قائل ہے۔ واضح ہے، ناقل اجماع نقل کرتا ہے اجماع کو کسی شخص کے لیے، وہ شخص جو منقول الیہ ہے، جس کی طرف اجماع نقل کیا جا رہا ہے، وہ بھی اسی ملازمے کے حجیت کا قائل ہے جس کا خود ناقل قائل ہے۔ یہ ہم کیوں تتمہ ذکر کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اگر ملازمے کے قائل نہ ہوں تو کشف رائے معصوم نہیں ہوگی، اور اگر کشف رائے معصوم نہ ہو تو اس صورت میں اجماع کا نقل جو کہ سبب ہے ولو عن حسن و مفید نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اجماع کا نقل کرنا جو عن حسن ہے یہ مفید تب ہوگا جب ملازمہ ثابت کریں اور اس سے کشف رائے معصوم کریں۔ فرض یہ ہے کہ ملازمہ ثابت ہے اس ناقل کی نظر میں، ملازمہ عقلی ہو یا عادی ہو یا اتفاقی ہو، اور جس کے طرف یہ اجماع نقل کر رہا ہے اس کی نظر میں بھی یہ ملازمہ ثابت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی اجماع کیا ہے؟ حجت ہوگا، اجماع محصل کی حکم میں ہوگا، اور کیا ہے جی وہ ادلہ جو حجت خبر واحد پہ دلالت کر رہے ہیں وہ کیا ہے جی اس کے حجت پہ دلالت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نقل سبب عن حسن ہے۔ نقل سبب یعنی اجماع کا نقل کرنا، یعنی اجماع منقول بخبر الواحد عن حسن ہے یا نہیں؟ یہاں پر ہے، ولو رائے معصوم کو آپ عن حسن کشف کرتے ہیں، لیکن خود نقل اجماع عن حسن ہے، لہٰذا جہاں پر نقل اجماع بخبر الواحد عن حسن ہو وہ ادلہ جو حجت خبر واحد پہ دلالت کرتے ہیں وہ اس مورد کو بھی شامل ہیں، بالنتیجہ اجماع کیا ہوگا؟ حجت ہوگا۔ ولو رائے معصوم آپ جو کشف کر رہے ہیں وہ عن حسن کر رہے ہیں، ملازمہ عقلیہ و عادیہ ان کی طریقے سے۔ واضح انشاءاللہ تعالی۔ دوسری صورت، تیسری صورت یہی صورت ثانی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ ناقل جس ملازمے کا قائل ہے اجماع اور رائے معصوم کے درمیان میں منقول الیہ اس کا قائل نہیں ہے۔ صورت ثالث کیا ہوئی؟ اجماع کا نقل کرنے والا نقل کرتا ہے اجماع کو عن حسن، رائے معصوم جو کہ مسبب ہے اس کو کشف کرتا ہے عن حدثن، لیکن یہ جو نقل کرتا ہے ناقل اجماع رائے معصوم کو کشف کرتا ہے جس ملازمے کے ذریعے منقول الیہ جس کے لیے اجماع نقل کر رہا ہے وہ اس ملازمے کا قائل نہیں ہے، تو اس صورت کا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ یہ اجماع حجت ہوگا خود ناقل کے لیے۔ واضح ہے کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کو وہ تو عن حسن دے رہا ہے نا، تو ادلہ حجت خبر واحد اس کو شامل ہوں گے، لیکن منقول الیہ نے خود اجماع کو عن حسن نقل نہیں کیا، اور جس ملازمے کی وجہ سے یہ محکوم ہوتا عن حسن اس ملازمے کا بھی قائل نہیں ہے، بالنتیجہ منقول الیہ کے طرف جو اجماع نقل ہو رہا ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ خالص کیا ہے؟ عن حدثن ہے۔ واضح ہے نا؟ لہٰذا اس کے نسبت یہ اجماع حجت نہیں ہوگا۔ چوتھی صورت جہاں پر امر مشتبہ ہو، پتہ نہ ہو کہ ناقل اجماع نے اجماع کو نقل کیا ہے عن حدثن او عن حسن، تو اس کا کیا حکم ہے؟ مصنف قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بھی کیا ہے جی شامل ہے اس مورد میں جہاں پر کیا ہے اجماع حجت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جو متقن ترین دلیل جو حجت خبر واحد پر ہے وہ سیرت ہے، اور سیرت کیا ہے جی دلیل بھی اس میں قدر متیقن پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور سیرت کے موارد میں قدر متیقن یہ ہے کہ جہاں پر شخص ثقہ خبر دے وہ ولو واحد ہی کیوں نہ ہو اس کی خبر پر عمل کیا جاتا ہے۔ اوکلا کیا ہے جی یہ نہیں پوچھتے کہ یا ایھا المخبر انت مخبر عن حسن او عن حدثن، اس طرف نہیں جاتے کہ آپ نے جو خبر دی ہے وہ عن حدثن دی ہے یا عن حسن دی ہے، بس سیرت اوکلا اس پہ قائم ہے کہ اگر ثقہ شخص خبر دے تو اس کی خبر پر عمل کرتے ہیں بدون اس تفتیش کے کہ وہ عن حدثن خبر دے رہا ہے یا عن حسن۔ لہذا جہاں پر شک ہو
کہ ناقل اجماع نے جو خبر واحد کے ذریعے کیا ہے جی نقل کیا ہے اجماع کو، یہ ان حدثن ہے یا ان حسن ہے، اس مورد کو ہم عین ممکن ہے کہ شامل کریں اس مورد کے ساتھ جہاں پر نقل ان حسن ہوتی ہے، بن نتیجہ کیا ہے یہ حجت ہونا چاہیے۔ الامر الثالث انہ لا اشکال ہے فی حجیت الاجماع المنقول بادلۃ حجیت الخبر، یہ بادلۃ حجیت الخبر اس کا متعلق کیا ہے جی حجیت الاجماع کے ساتھ، یعنی لا اشکال فی حجیت الاجماع بادلۃ حجیت الخبر، اجماع منقول حجت ہے اس میں شک نہیں ہے، لیکن اجماع منقول بما ہو اجماع منقول حجت نہیں ہے، بلکہ اجماع منقول بادلۃ حجت الخبر کیا ہے جی حجت ہے۔ اذا کان، یہ صورت اول بیان ہو رہی یہاں پر، اذا کان نقلہ یا نقل الاجماع متضمنا لنقل سبب والمسبب عن حسین، جب نقل اجماع مشتمل ہو نقل سبب اور مسبب دونوں پر عن حسین، اور یہ دونوں کا نقل سبب اور مسبب دونوں عن حسین ہیں، لو لم نقل بان نقلہ کذالک فی زمان الغیبت موہون جدا، ہاں اگر ہم یہ نہ کہیں کہ بان نقلہ یعنی ناقل اجماع جو سبب اور مسبب دونوں کو نقل کرتا ہے، کذالک یعنی عن حسن فی زمان الغیبت، غیبت کے زمانے میں موہون ہے جداً، اگر یہ اعتراض ہم نہ کریں کہ زمانے کیا ہے غیبت میں نقل سبب اور مسبب عن حسن کیا ہے جی نادر ہے، ممکن نہیں ہے، اگر یہ اعتراض ہم نہ کریں تو یہ اجماع حجت ہے لا شک ولا شبہۃ فی، کیونکہ ادلہ حجت خبر واحد اس کو شامل ہیں، کیونکہ یہاں پر سبب اور مسبب دونوں کو نقل کرا ہے عن حسن، اور یہ کیا ہے جی حجت ہے۔ ثانی وقضا اذا لم یکن متضمنا لہ، یہ قضا عطف ہے کیا ہے اذا کان کے اوپر، اسی طرح کیا ہے صورت ثانی بیان کرے، اذا لم یکن یعنی کون لم یکن، یہ جو اجماع نقل کرا ہے متضمنا لہ یعنی لنقل سبب والمسبب عن حسن، دونوں کو عن حسن نہیں کرا، بل کان ممحضا لنقل سبب عن حسن، بلکہ فقط خالصتاً سبب کو عن حسن نقل کرتا ہے، الا انہ یعنی ان نقل سبب فقط جو ہے عن حسن سببا بالنظر المنقول الیہ ایضا، لیکن یہ نقل سبب عن حسن جو ہے یہ سبب ہے منقول الیہ کے نظر میں ایضا، جیسے کہ کیا ہے خود ناقل کے نظر میں ہے، واضح ہے کس کے لیے، عقلاً او عادتاً او اتفاقاً، یہ سبب ہے منقول الیہ کے نظر میں جس طرح خود ناقل کی نظر میں، عقلاً یعنی اجماع لطفی کی وجہ سے، قاعدہ لطف کی وجہ سے، عادتاً اور اتفاقاً یا اجماع حدسی کی وجہ سے، کس کا سبب ہے کشف رائے معصوم کا، اس صورت میں فیعامل حینئذ یعنی حین کون النقل سبب فقط عن حسن ما استلزامہ للرعی المعصوم فی نظر المنقول الیہ، واضح ہے۔ صورت ثانی ہم نے کیا بیان کی تھی، اجماع کو عن حسن نقل کرتا ہے اور رائے معصوم کو عن حدسن کیا ہے کشف کرتا ہے ملازم عقلیہ اور عادیہ اتفاقیہ کی وجہ سے، لیکن جس ملازمے کی وجہ سے یہ کشف رائے معصوم کرتا ہے منقول الیہ جس کے طرف یہ اجماع نقل کرتا ہے وہ بھی اس ملازمے کا قائل ہے، تو کأنہ اس کے نظر میں بھی کشف رائے معصوم اسی طرح ہے جس طرح ناقل کے رائے میں ہے، بالنتیجہ کشف رائے معصوم کیا ہے جی ہاں جی ان حدسن ہی ہے، لیکن کیونکہ اجماع عن حسن ہے تو وہ عدلہ جو حجت خبر واحد پر کیا ہے دلیل ہیں وہ اس موت کو کیا ہو جائیں گے شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے نقل عن حسن ہے، اجماع کو نقل عن حسن ہے۔ فَيُعَامَلُ حِينَئِذٍ مَعَ الْمَنْقُولِ مُعَامَلَةَ الْمُحَصَّلِ، جس طرح اجماع محصل ہے مفید اطمینان اور قطع ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے، اسی طرح یہ کس جس میں فی الالتزام بمسببہ، مسببہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے محصل کی طرف، باحکامہ و آثارہ یہ سارے محصل کی طرف ضمائر جا رہی ہیں، یعنی جس طرح اگر اجماع محصل ہو تو اس کا مسبب یعنی جو رائے معصوم ہے وہ حجت ہوتی ہے جس چیز پہ قائم ہو اجماع، اور اس کے احکام اور کیا ہے جی آثار مترتب ہوتے ہیں اس کے اوپر، سارے آثار اس پر کیا ہوں گے مترتب ہوں گے، کیونکہ اس صورت میں کیا ہے مسبب جو رائے معصوم ہے وہ حتماً نقل ہوگی، اور وہ ادلہ جو حجت خبر واحد پر ہیں وہ اس صورت کو یقیناً شامل ہوں گے، کیونکہ یہاں پر اجماع عن حسن تھا ولو کشف رائے معصوم عن کیا ہے عن حدسن ہے۔ وَأَمَّا یہ صورت ثالثہ اذا کان نقلہ یا نقل الناقل للمسبب لا عن حسن، ناقل جو نقل کرتا ہے مسبب کو وہ عن حسن نہیں ہے، بل بملازمت ثابتت عند الناقل بوجہ،
بلکہ مسبب کو کشف کرتا ہے ایک ملازمے کے ذریعے، جو ملازمہ ثابت ہے فقط ناقل کے نظر میں، بوجہن یعنی کسی بھی سبب کی وجہ سے، یعنی وہ بقاعد لطف کی وجہ سے یا کیا ہے اجماع دخولی یا کسی طرح سے، دون المنقول الیہ، یعنی یہ جو ملازمہ ہے فقط ناقل کے ہاں ثابت ہے، منقول الیہ کا ہاں ثابت نہیں ہے. یہ تیسری صورت تھی. ففیہ اشکالون، تو اس صورت میں کیا ہے جی اشکال ہے. اظہرہ عدم نہوض تلک الادلہ علی حجیتہ، اظہر نظریہ اس صورت میں یہ ہے کہ وہ ادلہ جو حجیت خبر واحد پر قائم ہیں، عدم نہوض تلک الادلہ، نہوض یعنی عدم قیام، وہ ادلہ قائم نہیں ہوں گے علی حجیتہ، اس اجماع جو منقول ہے کس کو، فقط مسبب کو ان حدث نقل کر رہا ہے، سبب کو ان حسن ہے، لیکن مسبب کو ملازمے کے ذریعے کیا ہے جی کشف کرتا ہے، اس ملازمے کا منقول الیہ قائل نہیں ہے. کیوں جی؟ کہنے کہ اس وجہ سے کہ جو حجیت خبر واحد کے ادلہ ہیں وہ تین ہیں، یا سیرت ہے یا آیات و روایات ہیں. سیرت دلیل لبی ہے، دلیل لبی میں قدر متیقن پر اکتفا کی جاتی ہے، قدر متیقن وہاں ہے جہاں پر کیا ہے جی خبر ان حسن ہو، یہاں پر منقول الیہ کی نسبت ان حسن نہیں ہے، لہذا اس کو شامل نہیں ہوگی. آیات و روایات کا مورد بھی کیا ہے، انصراف ہے اس کا، کیا ہے اس مورد کے ساتھ جہاں پر خبر عن حسن ہو. اذ المتیقن، یہ دلیل اول پیش کریں، جو سیرت کے اوپر جو ادلہ ہیں وہ بھی اس مورد کو شامل نہیں ہوں گے. کیوں؟ اذ المتیقن من بناء العقلاء غیر ذالک، غیر ذالک یعنی غیر نقل عن حدث، جو نقل عن حدث ہے اس کو شامل نہیں ہے، قطع متیقن کا یہ مورد نہیں ہے. کما ان المنصرف من الآیات والروایات علی تقدیر دلالتہما ذالک، جیسے کہ جو آیات و روایات دلالت کرتی ہیں کس کے اوپر، حجیت خبر واحد کے اوپر، وہ بھی منصرف ہیں کس سے، ذالک، ذالک یعنی وہ خبر جو حدثی ہو، خصوصاً فیما اذا رأى المنقول الیہ، رأی المنقول الیہ خطأ الناقل فی اعتقاد الملازمت، خصوصاً یہ وجہ ہے کس کی عدم نہوض ادلہ، اس مورد کو ادلہ شامل نہیں ہے جہاں پر منقول الیہ کہ ہاں وہ ملازمہ ثابت نہ ہو جو ناقل کے نظر میں ثابت ہو. کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ منقول الیہ قائل ہے اس بات کا، اس کی رائے یہ ہے کہ ناقل اس ملازمے کے اعتقاد رکھنے میں یہ خطأ پر ہے، یہ جو ملازمہ ناقل سمجھ رہا ہے یہ درست نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا ہے جی جب ملازمہ ثابت نہیں ہے تو کشف رائے معصوم نہیں ہوگی، اور کشف رائے معصوم نہیں ہوگی تو اس صورت میں کیا ہے جی اجماع بما ہو اجماع کیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بے نتیجہ حجت نہیں ہوگا منقول الیہ کی نسبت، لیکن خود ناقل کی نسبت حجت ہوگا، اس صورت میں بھی حجت ہوگا. واضح ہے؟ ھذا فیما انکشف الحال، یہ اس صورت کی جہاں پر حال کشف ہو کہ ناقل کیا ہے جی ہاں ان سبب کر رہا ہے یا ان حدث کر رہا ہے، نقل ان حسن کر رہا ہے. واما فیما اشتبہ، لیکن جہاں پر حال مشتبہ ہو، فلا یبعد ان یقال بالاعتبار، تو بعید نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں قائل ہوں کہ یہاں پر بھی کیا ہے اجماع معتبر ہوگا. کیوں؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ فإن عمدۃ ادلۃ حجیت الاخبار وہ بناء العقلاء، کہ اہم ترین دلیل جو حجیت اخبار کے لیے ہے وہ بناء عقلاء ہے. وہم یعنی عقلاء کما یعملون بخبر الثقۃ اذا علم انہ، یعنی ان الخبر عن حسن، یعملون به یعنی بخبر الثقہ، فیما یحتمل کونہ یعنی کونہ خبر ثقہ عن حدثین. عقلاء جس طرح اگر جانتے ہوں کہ خبر ثقہ عن حسن ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح جہاں پر احتمال حدث ہو اس پر بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں جیسے حسی پہ عمل کرتے ہیں. حیث انہو ضمیر شان ہے، لیس بناؤہم اذا اخبروا بشیء، کیونکہ عقلاء کے بنا اس پر قائم نہیں ہے کہ جب ان کو کسی ثقہ کی طرف سے خبر ملے تو وہ کیا کریں، علی التوقف و تفتیش، ٹھہر جائیں اور تفتیش کریں ان انہو، یہ جو خبر ثقہ نے دی ہے، ان حسن، ان حدث او حسن، کہ تب تک عمل نہیں کریں گے اس پر جب تک کیا ہے پتہ نہ چلے کہ ان حدث دے رہا ہے یا ان حسن دے رہا ہے. بل علی العمل علی طبقہ، بلکہ سیرت جس بات پر قائم ہے وہ عمل ہے علی طبقہ، علی طبق الخبر. والجری، جری عطف ہے اس کے اوپر طب کے اوپر، یعنی بل علی العمل علی طبقہ والجری علی وفقہ یعنی وفق الخبر، بدون ذالک، ذالک کا اشارہ تفتیش اور توقف کی طرف ہے، یعنی بدون تفتیش کرنے کے یہ خبر ثقہ کی ان حدث تھی یا ان حسن تھی، ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں
خبر سکہ پر عمل کرتے ہیں. لہذا جہاں پر حال مشتبہ ہو کہ خبر ان حدثن ہے یا ان حسن ہے تو بعید نہیں کہ اس کے قائل ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کیا ہے خبر حجت ہے اس بنا عقلا کی دلیل کے بنا پر. نعم ہاں اس سے استدراک ہے ایک صورت میں کہ لا یعبد ان یکون بناؤہم علی ذالک یعنی علی العمل بدون توقف و تفتیش. یہ جو بلا تفتیش عمل کرتے ہیں اس پر قائم ہے کہاں پر فیما لا یکون ہناک امارۃ علی الحدث جہاں پر کوئی قرینہ یا کوئی امارہ نہ ہو حدث کے اوپر او اعتقاد الملازمت فیما لا یرون ہناک ملازمہ یا کیا ہو یعنی امارہ نہ ہو حدث کے اوپر او کیا ہے امارہ نہ ہو اعتقاد ملازمہ کے اوپر فیما لا یرون ہناک ملازمہ جہاں پر کیا ہے جی عقلاء ملازمہ نہ جانتے ہوں. تو اس صورت میں اگر یہ قرینہ قائم ہے کہ خبر اور اس کے درمیان میں ملازمہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بنا علی الحدث ہوگی یا خود حدث کے اوپر ہمارا کوئی قرینہ قائم ہو کوئی دلیل قائم ہو. تو اس صورت کے علاوہ اصل بنا عقلاء میں کیا ہے العمل علی کیا ہے جی خبر ثقت بلا تفتیش. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علماء عقلاء کے درمیان میں اصل ایک ہے اس اصل پر عمل کرتے ہیں وہ کیا ہے العمل علی خبر ثقت بلا تفتیش و توقف الا ما خرج بالدلیل. اس اصل سے سوائے وہ مورد جہاں پر دلیل قائم ہو حدث کے اوپر واضح ہے وہ مورد خارج ہیں والا اصل یہ ہے کہ عمل کرتے ہیں خبر ثقہ کے اوپر اور معنی انفی میں کیونکہ مشتبہ ہے بالنتیجہ عقلاء کی سیرت قائم ہے اور اس دلیل کے بنا پر ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے جی اجماع جو منقول ہوگا اس صورت میں جہاں پر مشتبہ حال حدث ہے یا حسن ہے یہ حجت ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد.